جی ناظرین السلام علیکم۔ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہے، یا اس کو اور اسپیسیفک کرنا چاہیے کہ آج پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک بہت بڑا اہم دن ہے، یا اس کو اور اسپیسیفک کرنا چاہیے کہ آج قاضی فائز عیسیٰ کے دورے چیف جسٹسی کا یعنی ان کے عہد کا سب سے اہم کیس ہے۔ یہ کون سا ایسا کیس ہے جس کی اتنی اہمیت ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ کیس اصل میں قصہ پارینہ ہے، لیکن میرے خیال میں اس کیس سے کے فیصلے سے ہم بات کر سکیں گے درست خطوط کی، ڈیموکریسی کی، اسٹیبلشمنٹ کے رول کی، سول سپریمیسی کی، پارلیمان کی بالادستی کی اور انصاف کرنے والوں کے حق کی، آزادی اظہار کی۔ کیس کون سا ہے جناب؟ یہ کیس ہے سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا۔ 5 رکنی بینچ بنا اور اس نے اس کیس کو سننا شروع کیا۔ ابتدائی سی گفتگو ہوئی، اس کے بعد اس کی سماعت کل 10 بجے تک کے لیے جو ہے ملتوی کر دی گئی۔ اس کیس کی اہمیت کیا ہے تھوڑا سا اس پہ آپ کو بتاؤں۔ شوکت عزیز صدیقی جس وقت لوگ نواز شریف کے خلاف ہوئے تھے، ایک پورا ادارہ ایک سازش کے تحت نواز شریف کو ملک سے نکالنے کے لیے تیار تھا، عمران خان کو لانے کے لیے تیار تھا۔ اس زمانے میں شوکت عزیز صدیقی کے گھر پر ایک شخصیت جس کے جلال سے ہر کوئی ڈرتا تھا، جس کے حکم سے پورا پاکستان چلتا تھا، جنرل فیض حمید صاحب ان کے گھر تشریف لائے 2 دفعہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف کو آپ نے سزا دینی ہے۔ کیا کر رہے ہیں جسٹس صاحب؟ ہم نے ان کو سزا دینی ہے، ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، اور آپ کو ہم چیف جسٹس بھی بنائیں گے اسلام آباد کا، اور پھر آپ آگے بھی جائیں گے، ہو سکتا ہے پاکستان کے بھی چیف جسٹس بن جائے فیڈرل میں۔ عمومی طور پر لوگ ایسے موقعوں پر لالچ میں آ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ شوکت عزیز صدیقی بڑے آنیسٹ آدمی ہیں، بڑے دیندار آدمی ہیں، وہ ڈرے شرے نہیں۔ انہوں نے راولپنڈی بار میں جا کر ایک تقریر کی، اور تقریر میں جا کر انہوں نے کہا کہ یہ ISI کے ذریعے فیصلے امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نواز شریف کو نکلوانے کے لیے جناب ادارے کوشش کر رہے ہیں۔ بڑی دبنگ تقریر تھی، بڑی تالیاں بجیں۔ تالیاں تو بج جاتی ہیں، ایسا کوئی شخص بہادری کا کام تو کر لیتا ہے، لیکن اس کے اوپر بڑا عذاب آتا ہے۔ وہ عذاب شوکت عزیز صدیقی پر آیا۔ شوکت عزیز صدیقی کی عدالت کو ختم کر دیا گیا، انہیں معزول کر دیا گیا، اور ان کے کیے ہوئے فیصلے سارے پتہ نہیں کہاں گئے۔ اور پھر شوکت عزیز صدیقی گھر کے خرچ کے لیے شب و روز کوشش کرتے رہے۔ میں ان دنوں کا گواہ ہوں۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے ذاتی طور پہ، اور میں اس لیے اس کیس کے بارے میں بہت ایکسائٹڈ ہوں کہ اس زمانے میں جب شوکت عزیز صدیقی صاحب کے پاس نہ نوکری تھی نہ کچھ، کوئی چینل ان کا نام لینا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اور اس وقت جب میں نے یہ یوٹیوب چینل شروع کیا، شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بڑی مہربانی فرمائی، میرے گھر پر تشریف لائے، اور ہم نے 90 منٹ کا ایک انٹرویو ریکارڈ کیا، جو یوٹیوب کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جتنا لمبی ویڈیو ہوگی لوگ نہیں دیکھیں گے۔ وہ اتنا امپورٹنٹ انٹرویو تھا کہ وہ اس وقت ہر جگہ چلا، اور میرے یوٹیوب پہ جو ویڈیو سب سے زیادہ پاپولر ہوئی ہیں اس میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کا یہ انٹرویو بھی شامل ہے۔ اور شوکت عزیز صاحب نے بڑی کھل کر باتیں کی تھی۔ اسی انٹرویو کی بات ہے، اس انٹرویو کے درمیان ایک موقع ایسا آیا کہ میں نے دیکھا کہ میں شوکت عزیز صدیقی صاحب سے سوال کر رہا ہوں اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ بتا رہے تھے کتنا ظلم ہوا، اور جب وہ اپنے اوپر ظلم کا قصہ بتا رہے تھے تب ان کی آنکھیں اشکبار نہیں ہوئی، لیکن جب انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی صاحبزادی جو کالج جاتی تھی ان کو بھی اغوا کرنے کی دھمکی ISI کی طرف سے دی گئی، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، 90 منٹ کی ویڈیو ہے، اور اس یوٹیوب چینل پر وہ ویڈیو تقریباً سارے پاکستان میں چلی تھی۔ تو وہ بڑا امپورٹنٹ انٹرویو تھا۔
پاکستان میں ڈیموکریسی کے جتنے چیمپئن ہیں، نواز شریف ہوں، بلاول بھٹو ہوں، انسانی حقوق کے لوگ ہوں، وکلا برادری کے لوگ ہوں، اگر انہیں کسی سٹیج پر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرنی ہوتی ہے، جمہوریت کی بات کرنی ہوتی ہے، پارلیمان کی بالادستی کی بات کرنی ہوتی ہے، ان کے پاس پہلی مثال شوکت عزیز صدیقی کی ہوتی ہے۔ شوکت عزیز صدیقی کی مثال دیے بغیر نہ جمہوریت کا سفر مکمل ہوتا ہے، نہ پارلیمان کی بالادستی کی بات مکمل ہوتی ہے، نہ آئین کی سپریمیسی کا قصہ مکمل ہوتا ہے۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بہت قربانیاں، مجھے یاد ہے F10 میں ان کا گھر تھا، کرائے کے گھر میں تھے، نوکری سے برخاست ہو گئی، کوئی ان کا نام نہیں لینا چاہتا تھا، اور ظاہر ہے ایک آدمی کا خرچہ چلتا ہے، گھر چلتا ہے، کوئی خرچہ، کوئی ساری ایسی صورتحال نہیں تھی۔ پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب نے دوبارہ، حالانکہ جج سے وکیل ہونا ذرا تھوڑا سا نیچے آنا ہوتا ہے، وکالت شروع کی۔ پھر مقدمات نہیں ملتے تھے کہ جن میں وہ ظاہر ہے کوئی فیس لینی ہوتی ہے، ایک آدمی نے زندہ رہنا ہوتا ہے، کوئی جدی پشتی جاگیردار ذمہ دار تو نہیں تھے۔ پھر ایک سٹیج یہ بھی آئی، شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اپنا گھر جو ہے وہ اسلام آباد سے شفٹ کر لیا، اپنے گاؤں میں چلے گئے، اور گاؤں میں جا کر وہ جو ہے بات کا وہاں پہ انہوں نے اپنا کوئی چھوٹا موٹا آفس بنا لیا۔ اور ہمیں یہ جو ہمارا ادارہ ہے وی نیوز، اس کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے، شوکت عزیز صدیقی صاحب یہاں پر آتے رہے، یہاں پر ان کے انٹرویو ہوئے، بلکہ جب وہ آئے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے سب نیا نیا ہم نے دفتر کھولا تھا، تو ہم سب کے لیے سموسے لے کے آئے اور ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بڑے مزے سے کھائے۔ اب خیر یہ ذاتی باتیں اپنی جگہ، لیکن شوکت عزیز صدیقی استعارہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سٹرگل کا۔ اب ان کے مقدمے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، اور کیا ان کو دو چیزیں ہیں، کیا ان کو وہ ساری مراعات جو ان کی چھنی ہے وہ واپس مل جاتی ہیں، مل جانی چاہیے، مل جائیں گی، لیکن کیا ان کو وہ عہدہ واپس مل جائے گا، یہ بہت امپورٹنٹ، کیونکہ اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ تو میں نے کہیں کہیں اڑتے اڑتے یہ بات بھی سنی کہ آئندہ عارف الوی کے بعد جو صدر مملکت کا عہدہ ہوگا اس کے لیے بھی شوکت عزیز صدیقی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے۔ اللہ کرے یہ بات صحیح ہو، لیکن وہ ڈیزرو یہی کچھ کرتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے اعلیٰ سطح پر لیا جائے اور ان کو کوئی اعلیٰ عہدہ دیا جائے، اس لیے کہ جو قربانی انہوں نے دی ہے، اور اپنی ذات کی قربانی، اپنے بچوں کی قربانی، اپنے معاش کی قربانی، صرف ڈیموکریسی کے لیے، نواز شریف کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے، میرے خیال میں یہ ابھی تو کچھ اور سچویشن ہے، لیکن یہ معاشرہ، یہ سماج فخر کرے گا آنے والے زمانوں میں شوکت عزیز صدیقی کی سٹرگل پر۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔